اعظم سواتی صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سواتی صاحب، آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک ریفرنس داخل کیا ہے چیئرمین سینٹ کے سامنے، جس میں وہ 3 گاڑیوں یا 4 گاڑیوں کا کوئی قصہ ہے 63(2) کے تحت۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ توشہ خانہ چیک کر لیں، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ تو آپ نے پوری معلومات کی بنیاد پر اور شواہد کے ساتھ یہ ریفرنس داخل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد صاحب بڑی مہربانی، پہلے تو جو آپ نے اس وقت تمہیدی کلمات کا ہے تو میں صرف 2 چیزیں چاہوں گا کہ اس پہ اپنا تبصرہ کروں اور اس کے بعد پھر آپ کے سوال کا جواب دوں، جو بڑا امپارٹنٹ ہے ملک اور قوم کے لیے اور اداروں کے لیے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب معمول رہا ہے نواز شریف صاحب کا کہ لیول پلین فیلڈ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب امپائر جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس کو ساری مراعات ہوں، لیکن آج پاکستان کے اندر عوام اور پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں جی، کہ ہاتھ دراصل ان کے ساتھ ہو گیا ہے، ملک کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ جو اس وقت اپنی حاکمیت سے محروم ہیں۔ اللہ کی حاکمیت کے بعد ہمارے آئین 1973 میں، جس میں ساری جماعتوں نے متفقہ ایک فیصلہ کیا کہ ملک میں حکمرانی ہوگی جمہور کی۔ آج آپ کسی بھی اس کو دیکھ لیں کہ سارے ادارے، ہماری پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، اس کی حالت کو، آپ جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حالت کو دیکھ لیں، جمہوری جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، تو اس لیے عوام کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور عوام آپ سمجھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ اس ہاتھ کا انتقام انہوں نے انشاءاللہ یہ 13 پارٹیاں 14 پارٹی، میرا یہ خیال ہے کہ میری زندگی کے اندر یا شاید آپ کی تاریخ کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساری جماعتیں جو الگ الگ تھیں اتنی دور تھیں کہ جو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے کے لیے دست و گریبان تھی، لیکن آج وہ ایک ہی مفروضے کے اوپر ایک جگہ مرکز پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عمران خان خدا کے فضل سے اس ملک کی قیادت کریں۔ اب میں آتا ہوں، آپ دیکھیں یہی بڑا المیہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے، اور خاص کر میں عدالت کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارا عدالتی نظام صحیح ہو جائے تو جتنی بھی قباحتیں ہوں، جتنی بھی ہم چوری کریں، کرپشن کریں، منی لانڈرنگ کریں، آخر کے اندر جو ہے جب پکڑے جائیں گے تو کسی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ دنیا کے سارے نظام دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، یو ایس دیکھ لیں، دوسرے جو ملک اس وقت ترقی کر رہے ہیں، ایون ڈکٹیٹر ملک جو ہے جہاں کنگڈم ہے وہاں پر بھی ان کا عدالتی نظام جو ہے زبردست قسم کا بنایا ہوا ہے۔ دبئی کو دیکھ لیں، لیکن ہمارا اتنا گھسا پٹا نظام ہے جس کے اندر جو ہے آپ انصاف کی توقع کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون بھی بن گیا، آئین بھی بن گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد یا امپلیمنٹیشن جو ہے نہیں ہو رہا۔ آپ اس بڑے ظلم کو دیکھیں کہ 2008 کے اندر، 2008 کے آخری دنوں میں اور 2009 کے شروع کے اندر، جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے پرائم منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے اس ملک اور قوم کی 4 قیمتی کاریں، 2 اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی بڑی زبردست قسم کی کاریں تھیں، ایک لکسس تھی، ایک اس کے اندر مرسیڈیز تھی، BMW تھی، 2 وہ تھیں۔ اور آپ اگر توشہ خانے کے جو پروسیس ہے، جو رولز ہے، آپ اس کو دیکھیں، خاص کر رول نمبر 11 جس میں مکمل طور پہ ممانعت ہے کہ آپ آکشن کر کے تو دے سکتے ہیں لیکن کسی ایک خاص شخص کو جو ہے اس کے لیے آپ قطعاً وہ نہیں کر سکتے۔ آج میں نے جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ 63(2) کے کیا ہے اور باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ یہ انہوں نے حلف لیا تھا پرائم منسٹر کی حیثیت سے۔ حلف کے الفاظ جو ہے یہ ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اس سے بڑے کر ڈسانیسٹی جو ہے یہ کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن سواتی صاحب، اس کے علاوہ جو ہے گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ان پر، زرداری صاحب پر اور نواز شریف صاحب پر پہلے سے یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ریفرنس اس میں مرج تو ہو سکتا ہے، اس پہ علیحدہ سے تو کارروائی نہیں ہوگی؟ پھر دیکھیں، ہم نے تو اسی قانون کو، اسی طریقہ کار کو آگے لے کے جانا ہے کہ جو ہمارے نزدیک جو ہے ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ اچھا، اب میں نے جا کر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو آپ کے قانون، آئین اور جو پروسیس ہے، جو رولز ہیں، اس کے
خلاف ہے. میں نے تو اسی آرٹیکل 63(2) کا سہارا لے کر میں باقاعدہ طور پہ اپنی پارٹی کے ممبران کے ساتھ قابل قدر لوگوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پہ چیئرمین سینٹ کو گیا. ان رائٹنگ جو ہے اس کو میں نے کیس کا حوالہ دیا, قانون کا حوالہ دیا, آئین کا حوالہ دیا کہ یہ وہ قانون ہے, یہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سینٹ کی سیٹ سے نائل ہو چکے ہیں. اس لیے آپ مہربانی کریں کہ کوشچن کی صورت کے اندر جو ہے اس کو آپ الیکشن کمیشن کو بھیجیں اور وہاں پر جا کر میں اسی قانون کو, آئین کو اور یہ توشہ خانہ کے جو رولز ہیں باقاعدہ طور پہ ان کے سامنے جو ہے پیش کروں گا. اس ملک کا المیہ کیا ہے یہ فرمائیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ 16 ارب کا کیس ہے. جی اعظم صاحب یہ فرمائیں کہ قانونی پوزیشن کیا ہے کہ یہ چیئرمین ہولڈ بھی کر سکتے ہیں یا وہ پابند ہیں الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے؟ آپ کا ریفرنس. شاہ صاحب بڑا زبردست قسم کا آپ نے سوال کیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو فاؤنڈنگ فادر تھے انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے اس آرٹیکل کے اندر لیجسلیچر نے اپنا مائنڈ جو ہے استعمال کیا ہے. بالکل وہ ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن صرف 30 دن تک. اچھا. اور 30 دن کے بعد جو ہے یہ ڈکلیئر ہو جائے گا اور وہ خود بخود جو ہے وہاں پہ جو ہے چلا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. جس طریقے سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اس قسم کی نظیریں موجود ہیں اور ہم اگر میں آپ کے اس پروگرام میں نہ آتا تو میں باقاعدہ طور پہ جو ہے پارٹی کی مجھے ہدایت ہے اس لیے کہ میں سینٹ کے اندر اپنی پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو فلور آف دا ہاؤس بھی جو ہے سینٹ پہ اٹھانا ہے اور گزارش کرنی ہے سینٹ چیئرمین سے کہ اس کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے. اس لیے کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ یہ 4 گاڑیاں جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ رول کی خلاف ورزی تو اس میں کوئی اتنی صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. بڑا کوئی لیگل ایسا لکونہ نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر یا اس سے مشاورت کر کے سیدھا سادہ کام ہے کہ توشہ خانے سے پوچھا جائے. گاڑیوں کے باقاعدہ نمبر دیے گئے ہیں, اس کی پرائس میں نے دی ہے, پورا انڈیکس جو ہے اس کے اندر میں نے لگایا ہے. یہ وہ گاڑیاں ہیں اس وقت میں جو ہے انہوں نے دیے اور جو رول کے بالکل خلاف ہے. اس لیے کہ گاڑی آپ کبھی بھی کسی کو نہیں دے سکتے, آپ آکشن کر سکتے ہیں باقاعدہ نہیں اس طرح ہم نے جو ہے آکشن کی ہے. لیکن یہ اس پروسیس کے علاوہ سواتی صاحب یہ جو ریفرنس ایک راجہ پرویز اشرف صاحب نے میاں جناب عمران خان صاحب کے خلاف بھیجا ہوا ہے, یہ اس سے کس طرح مختلف ہے؟ ان پر بھی یہی ہے کہ انہوں نے توشہ خانے سے چیزیں لیں اور آگے بیچ دی, انہوں نے تو بیچی بھی نہیں ہے. یہ اس سے اس لیے مختلف ہے بالکل الگ, یہ اس سے بالکل مختلف ہے. اچھا. اور یہ اس کانٹیکس کے اندر مختلف ہے کہ وہاں پر جتنی چیزیں توشہ خانے میں بیچی گئیں باقاعدہ طور پہ اس کے پیسے جو ہے جمع کرائے گئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ رول آپ کو اجازت دیتے ہیں. اچھا. رول کے مطابق جو ہے وہ چیزیں جو ہے فروخت کی گئی ہیں اور کی پیمنٹ کی گئی ہے. اچھا. میں پھر کہتا ہوں یہاں پہ رول دو چیزوں کے لیے آپ کو اجازت نہیں دیتے. جو کمیٹی نے فائنڈنگ کی اس میں تو یہ کہا گیا کہ پہلے ذرا ایک منٹ اس کے بعد خریدی. عباسی صاحب ذرا ایک منٹ میں بڑا کرٹیکل چیز جو ہے پیش کر رہا ہوں, بڑا کرٹیکل. پھر آپ اپنا میں نے آپ کا سوال نہیں سر. 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک اینٹیک کبھی بھی آپ نہیں دے سکتے, اور دوسرا گاڑی اپنی مرضی سے کبھی بھی آپ نہیں دے سکتے. یہ وہ 2 چیزیں اسپیشل ہیں آپ کے ان رولز کے اندر, توشہ خانہ رولز کے اندر. 10 اس کا جو ہے وہ رول ہے. آپ اس پروسیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اوتھ آپ نے, میرا مطلب ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو اوتھ اٹھائی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ڈس آنیسٹی کے زمرے میں آتا ہے. اس اوتھ کی خلاف ورزی کیا آتا ہے, اور اب اس کی سزا یہ ہے کہ اب وہ نااہلی کے مرتکب ہوئے ہیں اور وہ اس کے ممبر جو ہے سینٹ کے نہیں رہ سکتے.